بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 9 نومبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 434 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 3 کے بقیہ سوالات۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ وید اللہ مع الجماعہ، کیا اس سے کوئی قول ہے کہ علماء کرام کہتے ہوں کہ اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر کا شمار میں ہوگا؟ اس کا کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا اس کو لے کر خوارج پر بھی یہ حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ مسند احمد وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واضح طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت اور گمراہی کے کام پر اکٹھا نہیں کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس پر امت کا اجماع ہے تو کیا اس کے اوپر کافر ہونے کا حکم لگے گا؟ دیکھیے ایک مشکل کام ہے۔ اجماع کی ایک صورت تو وہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں دین کے اندر معلوم بالضرورہ ہیں، معلوم بالضرورہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی فرضیت ہے، جھوٹ کی حرمت ہے، زنا کی حرمت ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اجماع معلوم بالضرورہ ہیں۔ اگر اس کا کوئی شخص منکر کرے، خالف ہے، تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا۔ لیکن ایسی چیزیں جو معلوم بالدین ضرورہ نہیں ہیں، وہ اجتہادی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے اس مسئلے کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شخص گمراہ نہیں سمجھا جائے گا، دیکھیں کفر کا حکم لگنا اور بات ہے، اسے گمراہ سمجھنا ہے نا، باطل پر ہونا، ضلالت پر ہونا الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ جہاں تک خوارج کا تعلق ہے، خوارج کے بارے میں اہل علم کا یہ مکمل طور پر جو یہ اختلاف، یہ حکم نہیں ہے کہ ہاں سارے کے سارے وہ کافر ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ خوارج کے بہت سے درجات ہیں، ان میں جو خارجی مثلا عبادیہ وغیرہ ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے لوگ کفر کے مرتکب ہیں نا، لیکن ہر شخص جو کسی امام وقت ساتھ خروج کرے اس کے اوپر کفر کا حکم لگ جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو یہ امام خواہ ظالم ہو خواہ عادل ہو، عادل ہے اس کے خلاف تو خروج یہ تو اتفاقاً علماء کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اجتہاد کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، بات سمجھے کہ ہاں بھائی یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اگرچہ نہ ہو۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو ظالم ہو متاخرین میں علماء کا، یعنی خصوصاً تابعین اور اس کے بعد علماء کا یہ اتفاق ہو گیا کہ یہ خروج جائز نہیں ہے، ائمہ اربعہ وغیرہ کا، اگرچہ شروع میں لوگ اس کی مخالفت، جیسے حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اشعث ہیں، محمد بن حسن نفس الزکیہ ہیں، حسن نفس الزکیہ، یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے خروج کیا، لیکن کیا علماء نے ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا؟ نہیں لگایا، ہے نا؟ تو یہ خوارج کے حکم میں اس معنی میں ہے کہ یہ خروج کر رہے ہیں، نہ یہ حکم معنی ہے کہ ان کے اوپر کفر کا حکم لگے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم 5 وقت کی نماز میں صرف فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہی پڑھ سکتے ہیں، اور یہی آپ کے اوپر واجب ہے، اسی کے ترک پر آپ کا مواخذہ ہوگا، اسی کے ترک پر حکم لگے گا کہ فسق کا یا کفر کا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ جو شخص نوافل سنن کو ترک کر رہا ہے وہ شخص بڑے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ لیکن ایک اگر کوئی شخص جو ہے نوافل نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں فرض نماز جو چھوڑنے کے جو گناہ ہیں، فرض نماز کی قبولیت یعنی صحت پر اس پر اثر نہیں پڑے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سنت کے حساب سے کوئی بھی کام کے لیے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، ہر جو سنت یعنی سنت کے حساب سے، یعنی کیا ہر کام کرنے کے لیے کسی وظیفہ کا کرنا سنت ہے؟ یہ معنی ہے، ایسے ہی لگتا ہے۔ ظاہر بات ہے ایسے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اہم جو کام ہے اس کے لیے اہم کام ہو اور تردد ہو انسان کا اس کے مفید ہونے یا مضر ہونے میں، اس کے مفید یا مضر ہونے میں، تو اس کے لیے استخارہ سنت کا طریقہ ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں مثلا جو سے بالکل ظاہر خاص اور دنیاوی امور سے متعلق ہوں یا جو تجربات وغیرہ سے ثابت ہوتی ہوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مشورہ کرنے کا بھی شرعاً ہمیں اور آپ کو حکم ہے، اور اللہ کے مشورہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ہر وہ کام جو انسان کرے اس کے لیے الگ سے کوئی سنت ہو، کم سے کم یہ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حنفی مذہب میں صرف مچھلی
حلال ہونے کی کیا دلیل بتائی جاتی ہے؟ بھائی دیکھیے اللہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ کیا وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، ہاں تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے جب تم حالت احرام میں ہو. ما دمتم حرما، تمہارے لیے کیا ہے یہ حلال ہے. البتہ خشکی کا کے جو شکار ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ محرم کے لیے ہے، یہ محرم کے لیے ہے. تو ان کی اصل میں دلیل یہ ہے کہ ظاہر بات خشکی کے ہر چیز کو شکار نہیں کیا جا سکتا، وہ خاص خاص چیزیں ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جنگل کے اندر جو ہے وہ اگر شیر ہے تو اس کا بھی شکار کیجئے اور کھائیے اس کو، ہے کہ نہیں؟ بھیڑیا ہے اس کا بھی شکار کیجئے، نہیں، وہ خاص چیزیں ہیں. تو یہی ان کی سمجھ اور دلیل ہے کہ اسی طریقے سے سمندر کے اندر بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی خاص ہیں دوسری احادیث سے، جس کے اندر مچھلی کو اصل شکار کیا گیا، یہ چیز ہے. سمجھے ان کی دلیل؟ اصل دلیل ان کی یہ ہے. یعنی نص سے صریح کچھ واضح نہیں، نص سے صریح کچھ واضح نہیں ہے کہ ہاں یہ ہو کہ سمندر کی صرف مچھلی ہی حلال ہے، ایسی کوئی چیز نہیں. جی. تو پھر دوسرے لوگ اس کا کیا جواب؟ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے البحر هو الطهور ماؤه والحل میتته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی ایک خصوصیت نہیں بیان کی ہے. جی. اب پھر اس پر اہل علم کے اندر بہت بحث ہے، کیا سمندر کی ہر چیز حلال ہے یا کچھ چیزیں ہیں جو اس سے مستثنیٰ کی جائیں گی؟ وہ ایک اپنا فقہا کا الگ مسئلہ ہے کہ بحث چلی ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ان کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ جیسے دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے اٹھتے ہوئے جو رفع الیدین کرتے ہیں، جب ہماری اگر رکعت ہی چھوٹ جائے اور ہماری تو جب تیسری ہماری ہوگی تو وہ امام کی چوتھی ہوگی، تو ہم وہ رفع الیدین کیسے کریں گے؟ بھائی دیکھیے یہ مسئلہ کئی بار جو ہے بیان ہو چکا ہے اور ہم نے کہا کہ اس بارے میں کوئی نص صریح نہیں ہے. علماء کے دو قول ہیں اور دونوں کی اپنی ایک قوت ہے. دونوں کی اپنی ایک قوت ہے کہ جو رفع الیدین ہم دوسری رکعت کے بعد کرتے ہیں، اگر ہماری ایک رکعت چھوٹ جائے تو کب کریں گے؟ آیا امام اگر جب دوسری رکعت سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے رفع الیدین کرے گا تو ہم کریں گے، یا امام کی چوتھی رکعت میں اٹھنا ہوگا ہماری تو ہم کریں گے؟ تو دونوں کے اندر کیا ہے وہ اجتہاد کی گنجائش ہے. اس سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ رفع الیدین تیسری رکعت پر ہے، دوسری رکعت پر نہیں ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں بھائی وہ شخص اپنی تیسری رکعت کے اٹھنا شمار کرے گا چاہے امام کی جو بھی رکعت ہو. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ جو تیسرے جو رفع الیدین ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک بار اب بیٹھ چکا ہے تو گویا ایک نئی نماز شروع کر رہا ہے. اس نقطے کے اوپر غور کریں کہ بیٹھ گیا تو گویا اب ایک ہے ایک حساب سے اپنی نئی نماز شروع کر رہا ہے، تو وہاں پر رفع الیدین کر رہا ہے، تو گویا تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو امام کی ہو، ہے کہ نہیں ہے، چاہے اس کی پہلی دوسری ہو یا تیسری ہو. واللہ اعلم. تو اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ تیسری رکعت کی وجہ سے ہے یا رفع الیدین یا تشہد کی وجہ سے ہے. آپ سے ہم نے کہا کہ چونکہ نص نہیں ہے اس سلسلے میں، تو علماء میں جو اختلاف ہوا اسی بنیاد پر ہوا ہے. علماء میں جو اختلاف ہوا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ آیا یہ جو رفع الیدین ہے تیسری رکعت کے لیے ہے، یا جو رفع الیدین ہے وہ اس لیے ہے کہ اب بیٹھ گئے ہیں تو گویا نماز کا ایک حصہ ختم، اب نیا حصہ شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے ابتدا ہوا ہے گویا. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو نکالنی ہے کیا انہی پیسوں سے زکوٰۃ نکالنی ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ کوئی دوسرے ملک کی کرنسی ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پر ریال رکھے ہوئے یا کوئی ڈالر رکھے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے. تو کیا اسی کو توڑا کر یا اسی کو کھلا کر اسی کو بیچ کر اس سے زکوٰۃ دی جائے گی، یا دوسرا اماؤنٹ جیسے دوسرے اکاؤنٹ میں ان کے پاس موجود ہے اس سے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اصل میں یہاں پر ایک نقطے کے اوپر غور کر لیا جائے کہ اصلاً یہ نقود ہیں علماء کے اصل ہے کہ متعین نہیں ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آدمی 1000 رکھے کہ ہاں بھائی ضمانت کے طور پر ہے، تو اصل تو یہی کہ اسی میں ادا کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے میں ملا لے رہے ہیں
اور پھر اس میں سے آپ اپنے طور دے رہے ہیں، وہ نقود نہیں دوسرا دے رہے ہیں جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ یہ جو کرنسیاں ہیں کاغذ کی ہیں یا جو یہ سلور کے ہیں یہ ہیں یا لوہے کی آج کل جو چل رہی ہیں تانبے وغیرہ کے، یہ اصل اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل اعتبار کس کا ہے؟ وہ جس چیز کے عوض یعنی سونے کے عوض میں ہے نا۔ لہذا ایسی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا آپ کی جتنی رقم ہے، چاہے ریال کی شکل میں ہے، روپے کی شکل میں ہے، ڈالر کی شکل میں ہے، حساب لگائے کتنا سونا ہے کہ نہیں، لہذا آپ کسی چیز سے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حسد کیا ہے؟ کیا کسی کی تعریف کرنا بھی حسد میں شمار ہوگا؟ نہیں، ہمارے بھائی کو ہمارے خیال سے غلطی ہو رہی ہے۔ حسد جو ہے یہ عربی جو لفظ ہے اس کا اصل معنی ہوتا ہے جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر وہ ایک خاص لفظ بولتے ہیں جو ٹے سے ہے، کیا ہے؟ نہیں، ٹوہ نہیں، ٹیس، یعنی ایسی چیزیں ہیں۔ حسد کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے تو انسان یہ تمنا کرے کہ کاش کہ اس کو زائل ہو جائے، چاہے ہمیں ملے یا نہ ملے، یا ہمیں مل جائے، ہے نا، اور اگر ہمیں نہیں ملتی ہے تو کم سے کم اس کو بھی وہ چیز نہ ملے۔ یہ چیز حسد ہے، اور یہ چیز شرعی طور پر منع ہے، اس لیے کہ وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ کی نے جس کو سمجھا، بلکہ اسے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز اللہ کی طرف سے میرے لیے ہوتی مجھے ملتی، اور اگر جب مجھے نہیں ملی ہے تو میرے بھائی کا اس سے فائدہ ہے تو کیا ہمارا نقصان ہے؟ جی، یعنی یہ سوچنا بھی گناہ ہے یا اس کے اوپر کے کام کرنا ہی گناہ ہے؟ خیال آنا الگ بات ہے، لیکن اس کو دل میں بسائے رکھنا اور کڑتے رہنا یہ چیز غلط ہے۔ بسا اوقات انسان کے کو وہ اس کے خلاف کچھ عمل تو نہیں کر سکتا، لیکن دل میں کیا ہے، وہ اڑتا رہتا ہے۔ بسا اوقات وہ سامنے ہوتا ہے تو جیسے خوش ہونا چاہیے کہ ہاں ماشاءاللہ اچھا ہوا آپ کو مل گیا، انسان خوش بھی نہیں ہوتا ہے، اور بسا اوقات دبے الفاظ میں اس پر اعتراضات بھی کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں جو خیال آتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے انسان کے لیے، اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے لا یخلو جسد من حسد، لا یخلو جسد من حسد، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ مومن اسے دبا دیتا ہے اور منافق اس کا اظہار کر دیتا ہے، اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو ہم سے جو مطالبہ ہے کہ ہم اس کو ہر تلم کیا کریں، دبائیں۔ اور یہ تو بڑے نیک لوگوں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ وہ لوگ جو تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حسد دل کو حسد سے پاک صاف رکھا تھا، تو یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی کسی سے خلا لیتی ہے اور کسی دوسرے سے اس نے نکاح نہیں کیا تو پھر اب دوبارہ اسی لڑکے سے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کیا پروسیجر ہے، کیا طریقہ ہے؟ بھائی دیکھیے یہ مسئلہ بھی اہل علم کے مختلف ہی ہے، لیکن میرا دل جس کے اوپر مطمئن ہے کہ وہ طلاق نہیں ہے، وہ طلاق نہیں ہے، لہذا طلاق کا حکم بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا، وہ دوسری شادی اس سے دوبارہ اس سے شادی کر سکتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بچوں کو جوائنٹ پین یا نمونیا وغیرہ ہوتا ہے تو بیٹ جڑی ہوئی ڈاکٹر جو بچوں کو کمزور وغیرہ درختوں کی جڑی باندھنے کے لیے دیتے ہیں، میرا خیال سوال یہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ یا حکیم وغیرہ کوئی جڑی بوٹی پیر میں باندھنے وغیرہ کے لیے دیتے ہیں تو اس کا باندھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس کی دو صورت ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ مستقل باندھے رہنے کی ہے، اور یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے وہ بطور تعویذ کے یا بطور گنڈے کے استعمال کر رہا ہے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے وقتی طور پر، جب تک وہ بیماری ہے، تو اب اس صورت میں یہ دیکھا جائے کہ فعلاً اس کے جسم پر ٹچ کرنے سے اس کا اثر انسان کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کوئی ایسی لکڑی بنا دے کہ آپ کے جسم سے لگے تو کیا ہے وہ اس کو جو بیماری ہے اس کو دور ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء بڑی خاصیت رکھی ہے۔ ایک حکیم کے صاحب پاس میں بیٹھا، حکیم صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مٹی سے استنجا کرنے کا حکم دیا اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ مٹی پیشاب کو روکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو زور کی پیشاب لگی ہو اور آپ مٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ایسے دبائے رکھیں، دیکھیں اس کا دباؤ کم ہوگا۔ تو یہ حکیم صاحب کی بات ہے،
اور یہ 1900 مجھے سن بھی یاد ہے 1970 78 79 ہے کہ نہیں ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے اسی خاصیت رکھی ہے. تو اگر سمجھدار قابل اعتماد حکیموں کے تجربے سے یہ بات ہو جائے تو ٹھیک وقت استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا موٹے رہنا اسلام میں عیب مانا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے، موٹاپا تو 3 قسم کا تقریباً ہوتا ہے. ایک موٹاپا وہ ہے کہ انسان کو فطرتاً موٹاپا لاحق ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ کچھ نہ کھائے، پانی بھی پھر موٹا ہو جاتا ہے. کبھی عمر کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید مسند احمد کی حدیث ہے کہ لا تسبقونی بالرکوع فإنی قد بدنت، میرا جسم کیا ہے وہ یا بدن تو بھاری ہو گیا ہے. تو یہ تو اس پر کوئی عیب نہیں ہے. دوسرا موٹاپا وہ ہے جو انسان جس کے لیے کوشش کرے دواؤں وغیرہ کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، ہے نا، جیسے کھانا اس پر زیادہ کھانے کا اہتمام کرے اور کھانا کم کھایا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کرے، وہ دوائیں وغیرہ لے اور بہت آرام پرست ہو جائے، جس کی وجہ سے موٹاپا آ جائے. تو یہ اصل میں یہ موٹاپا کیا ہے، یہ مذموم ہے شریعت کی نظر میں. شریعت کی نظر میں مضمون ہے. اور وہی بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ ہے کہ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ، یہی چیز ہے کہ وہ لوگ آرام پرست ہو جائیں گے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، تگ و دو یہ کم کریں گے، ہے کہ نہیں، ان کے اندر آرام پر موٹاپا پیدا ہو جائے گا. تو یہ چیز ہے، ورنہ اصل چیز کیا ہے، موٹاپا میں کوئی بری چیز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا کے لیے بہت ہی اچھا ہو اور سب یعنی دوسرے لوگوں کی مدد، سب کی مدد بھی کرتا ہو، لیکن اپنی فیملی کے لیے بہت بدتمیزی کرتا ہو اور کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا بلکہ بس دکھاوا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیارکم خیارکم لأہلکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو. تو ایسے لوگ جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. جی سب سے زیادہ حق آپ کا، آپ کے مال کا، آپ کے وقت کا سب سے زیادہ حقدار کیا ہے؟ وہ اللہ اور رسول کے بعد کون ہے؟ وہ آپ کے اہل و عیال اور اقارب ہے کہ نہیں؟ جی اور انہی کے ساتھ جو ہے آپ بخالت سے کام لیتے ہیں اور انہی کے ساتھ آپ حسن خلق سے پیش نہیں آتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا آپ کے اندر اچھائی نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور فجر نہ پڑھتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طریقے سے جو شخص صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہو اس میں اور اس میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، اس نے عملی طور پر دین کے جو 4-5 ارکان ہیں اس کو پورا نہیں کیا ہے نا. دین کے ارکان کیا ہیں؟ اقامت الصلاۃ ہے، نہ کہ اس کا عقیدہ رکھنا صرف ہے. جی اور 5 وقت پڑھنا ہے، نہ کہ 4 وقت پڑھنا ہے. وہ گناہ کبیرہ جو زنا اور شراب خوری سے بھی برا ہے، اور بہت سے علماء کے نزدیک کفر کا مرتکب وہ بھی ہو رہا ہے جو 1 وقت نماز چھوڑ رہا ہے اور جو 5 وقت نماز صرف جمعہ پڑھ رہا ہے، دونوں مرتکب ہو رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے دونوں کے اندر جو ہے وہ فرق مراتب رہے گا، لیکن وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب جو ہے وہ دونوں ہو رہے ہیں، اور بہت سے علماء کے نزدیک کفر کا ارتکاب دونوں کر رہے ہیں، بلکہ بعض علماء تو اسے کافر قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو وہ مرنے کے بعد جو کافر کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے گاؤں میں یعنی الیکٹرک کے بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن میں نے بجلی والوں سے جو آفس ہے، جو الیکٹرک کی جو آفس ہے، ان لوگوں سے میں نے بات کر کے میٹر میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں 2000 روپے فکس انہیں دیتا ہوں. یہ میرا اور جو بجلی والے کی جو آفس ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ طے ہے، تو کیا اتنا معاہدہ ہونا یہ چیز کافی ہے میرے لیے؟ جبکہ گورنمنٹ میرے خیال سے اس کی اجازت نہیں دیتی. قطعاً جائز نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے اور یہ عمل ناجائز ہے. جی بھلے سے جو وہاں کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ مالک نہیں ہے،
جو لے رہے ہیں وہ اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں، اس کو اس میں بھی نہیں دیں گے اس کو. جی قطعاً جائز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ دن بھر دماغ میں منفی خیالات، نگیٹو خیالات آتے رہتے ہیں، جبکہ نماز روزہ وغیرہ سب چیزوں کی میں پابندی کرتا ہوں لیکن پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بھائی دیکھیے، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. بسا اوقات ہمارے بھائیوں کو بعض قسم کی بیماریاں، خاص طور پر یہ دماغ کی جو رگیں ہوتی ہیں، کوئی رگ ہے ہوا پاس ہونے کے لیے، کوئی ہے خون کو اس کے لیے، اس میں سے کہیں بلاک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا علاج کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہوش بسا اوقات ایک شخص ہوتا ہے وہ نماز کا، روزے کا پابند ہوتا ہے لیکن اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے خیالات کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے کان کی حفاظت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا جو لذت اور جو اثر اس کے جسم پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لہذا اس کے لیے انسان اگر بیماری ہے تو ڈاکٹروں سے رجوع کرے، اور اگر یہ اپنی کمی ہے تو اس کو کمی دور کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، بعض نیک لوگوں کی صحبت میں زیادہ رہے، ہے کہ نہیں؟ آج کل سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان تنہائی پسند ہو گیا ہے، اور جانتے ہیں تنہائی میں رہ کر کے بہت سے ایسے کام انسان کرتا ہے جو لوگوں کے سامنے رہے تو نہ کرے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی ہے تو کوئی دعا یا کوئی وظیفہ یا کوئی ذکر بتائیں جو کچھ کام کرے. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي فی ذریتی. اے اللہ تعالیٰ میرے لیے میری ذریت کی میرے اوپر کرم کرتے ہوئے رحم کی میری ذریت کی اصلاح کر دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام قائد بنا، گویا کہ ہمارے اولاد کو بھی تو متقی اور پرہیزگار بنا دے. جی یعنی اس کا مطلب یہ آیتیں پڑھنی چاہیے. جی دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ ایسے بھی اپنی زبان میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی تنظیم چلانا جائز ہے جس میں زکوٰۃ کے پیسوں کو بطور قرض یعنی لون کے طور پر دیا جاتا ہے، جس میں انٹرسٹ وغیرہ کچھ نہیں لیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو مالی تعاون ہو جائے. یعنی زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے اور وہ تنظیم بالخصوص کی ہوتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کو قرض دیا جاتا ہے، پھر وہ قسطوں کے طور پر وہ قرض واپس کرتے ہیں. ایسا کام کرنا زکوٰۃ کے پیسوں کو لے کر کیا حکم رکھتا ہے؟ اولا تو میں نصیحت کروں گا ایسی تنظیم چلانے والوں کے لیے کہ ایسا کام شروع کرنے سے پہلے معتبر اہل علم سے مشورہ لے لیا کریں. زکوٰۃ اولاً جب نکلی ہے تو اسے اس کے مستحقین تک پہنچنا چاہیے. آپ کو اکٹھا کرنا، سال بھر روکے رہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے، اس زکوٰۃ سے آپ کے غریب فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، صاحب حیثیت تجارت کرنے والے ایسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. سوچیں آپ، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا ہاں بھائی یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں مستحق ہے. چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں، یہ ہے کوئی کہے کرے ہاں بھائی مجھے دکان کے اندر رمضان آ رہا ہے، عید کا سیزن ہے، یہ ہے مجھے 1 لاکھ کی کیا ہے اس پہ سامان ڈالنا ہے، لے آئے گا واپس کر دے گا. تو یہ زکوٰۃ کا غلط استعمال ہے. جی تو شیخ محترم بیت المال وغیرہ میں بھی لوگ زکوٰۃ کا پیسہ جمع بیت المال میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو لیکن وہ پیسہ جو زکوٰۃ کا رہتا ہے وہ اس لیے نہیں رہتا کہ اسے قرض دیا جائے، وہ اس سے لوگوں کی محتاجی کی مدد کی جائے. لیکن مال وہاں پر بھی تو رک جاتا ہے بھائی. زکوٰۃ ٹھیک ہے ایک مصلحت تحت رک رہا ہے یہاں پر، اور غریبوں ہی کے لیے روکا جا رہا ہے نہ کہ مالداروں کے لیے روکا جا رہا ہے. غریبوں کی مصلحت کے لیے، اس لیے کہ ایک بار دے دیتے ہیں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں صحیح تصرف نہیں کر پائیں گے، 2 دن میں خرچ کر کے اس کو اڑا دینے سے بہت سے لوگوں کو ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمارے یہاں جمعیت بھی یہ کرتی ہے نا. اور اس یہ کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں سے عام پیسے لیے جائیں. لوگوں سے صرف 2.5% لوگوں کا پیسہ لے کر کے آپ جو ہے اس سے بیت المال چلانا چاہتے ہیں. ان سے کہیے کہ بھائی 2.5 زکوٰۃ ہے، آپ 2.5% اور دیجئے ہم کو، تاکہ ہم اس طریقے سے ایک مال جمع کر کے اس کو دیا کریں لوگوں کو. اللہ کل حال زکوٰۃ کا پیسہ اس میں نہیں چلے گا. وہ
نہیں دوسری جو شکلیں ہیں آج کل ہمارے پاس اس کی بات میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے بیت المال وغیرہ میں لوگ جمع کرتے ہیں پیسہ اور وہاں پر وہ سال بھر وہ دیکھیے اگر وہ یہ مصلحت سمجھتے ہیں کمپنی وہ کمیٹی کے لوگ مصلحت سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے اور غریبوں کا اسی میں فائدہ ہے تب تو ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے دینے میں فائدہ ہے تو وہ ٹھیک بھلے سے ان کے پاس رہ جائے جی کوئی بات، مگر جو دینے والا ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے جی. لیکن جو یہ شکل ہے کہ قرض دینا جی یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں جی. اگر قرض غریبوں کو کر دیا جائے تو نہیں، آپ غریبوں کو پیسہ اس کو قرض دیں گے، کمال ہے، یہ عجیب منطق ہے. آپ میرا ہی پیسہ لیے ہوئے اور مجھے ہی قرض دے رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ ہے غریبوں کو پیسہ ہے کہ نہیں پیسہ ہے تو آپ اسے قرض کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو مالک بنائیے. یعنی مکمل طور پر جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جہاں پر 5 سے 6 منٹ میں نماز مکمل ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تشہد میں یعنی بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں، تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم؟ اچھا ہے، آج کل لوگ جو ہے ویسے بھی جلد بازی ہے، مسجد بھاگنا چاہتے ہیں، لوگ جلدی فرصت مل جائے گی. نہیں مگر کیا کرے گا بندہ، وہ چھوڑ دے گا مسجد. لیکن ظاہر بات ہے ایسا امام جس کے پیچھے انسان ارکان نہیں ادا کر سکتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، دوسری مسجد میں پڑھے. جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر مسور کی دال کی فضیلت بیان کی. 70 انبیاء علیہ السلام اس کو استعمال کرتے تھے، پتہ نہیں بہت سارے فضائل بھی اس میں بیان کیے گئے، کچھ حقیقت ہے شیخ؟ کوئی اس کی حقیقت نہیں. اس سلسلے میں جو حدیث عمرانی وغیرہ میں وارد ہے وہ حدیث سخت ضعیف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. علامہ امام ابن قیم ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، اس حدیث کو بالکل جو ہے وہ موضوع قرار دیتے ہیں. جی علامہ البانی نے بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ضعیفہ میں اس کو موضوع لکھا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے لیے صدقہ دینے کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے؟ بھائی نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ صدقہ، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے اس کو شفا عطا فرمائے. داؤ مرداکم بالصدقہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اس نیت سے ہو کہ ہم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شاید ہمارے اوپر رحم کرے، ہمارے مریض کے اوپر رحم کرے اور اسے شفا دے دے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی عورت کو سفیدی آ جاتے یا سفید پانی آ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نماز ختم ہو جائے گی یا مکمل کر لے گی؟ بھائی دیکھیے، کیا وہ پانی جو سفید آتا ہے اس کا آنے کا احساس ہوتا ہے عورت کو؟ اللہ عالم، یہ تو عورتیں ہی بتا سکتی ہیں یا ڈاکٹر لوگ بتا سکتے ہیں. علا کل حال اگر یہی ہو کہ ہاں وہی صرف سفید پانی جو سفید مادہ لگتا ہے، لیکوریا وغیرہ بیماری، تو اس سے انشاءاللہ نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر کوئی اور چیز مادہ نکل رہا ہے نا، جیسے اندر سے خون وغیرہ آ رہا ہے یا اور پانی ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا. اس کو طہارت دوبارہ کر کے اس کو نماز پڑھنی ہوگی. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم گھر والے برتھ ڈے وغیرہ اور بہت ساری چیزیں رسومات کرتے ہیں، میں بالکل اس کے خلاف ہوں، نہیں مانتی ہوں، تو جس کی وجہ سے میرے والدین غصہ یعنی پیرنٹس غصہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ میرے اوپر کوئی گناہ تو نہیں آئے گا اور اسی وجہ سے میرا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. ظاہر بات ہے ایسی مجلس جو ہے وہ حاضر ہونے کے لائق نہیں ہے، لیکن انسان اگر مجبور کر دیا جائے اور اسی پر اس کا رشتہ رکا ہوا ہے تو اگر بادل ناخواستہ اس میں والدین کے عتاب سے بچنے کے لیے اگر شریک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ والدین کو سمجھا نہیں سکتی ہے یا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ خواتین کے لیے جائز جاب کون سے جیسے اسکول نرسری میں بچوں کو پردے کے ساتھ پڑھانا کیسا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے ہر وہ چیز اولاً وہ کام جائز ہو، ثانیاً اس کام کے اندر کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے ہم کو، ثالثاً یہ ہے کہ وہاں پر مرد و زن کا اختلاط نہ ہو. یہ ساری چیزیں یعنی اگر شرعی حدود پائی جا رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال، بہن نے ایک لمبا سا سوال کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص یعنی اس کی بہن کے ساتھ ایک عجیب غریب رشتہ ہے، بالکل تنہائی میں باتیں کرتی ہیں اور بہت ساری اس کی حرکتیں ہیں، لیکن اور وہ اس کے بھائی کی شادی ہونا بھی اس کو پسند نہ تھا، لیکن پھر بھی شادی ہو گئی، دونوں کی، بہن کی بھی ہو گئی، بھائی کی بھی ہو گئی، جس کو لے کر وہ سخت ناراض تھی، جس کی وجہ سے
یعنی بھائی کی اور بھائی کی بیوی کے درمیان ناچاقی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ سارا منظر صاف ہو گیا، پتہ چلا کہ بہن کی غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، لہذا بھائی اب چاہتا ہے کہ اس بہن سے دور رہے، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بالکل، اگر بات آپ کی صحیح ہے اور وہ ایسی ہی ہے تو اسے دھمکی دے، ہے نا، قطع تعلق کی، اور اگر نہیں مانتی ہے تو اس سے وہ دوری اختیار کر لے، اپنے بچوں کو دور رکھے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے لیے کھڑا ہونے سے روکا تھا، صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کھڑا ہوا کرتے تھے، لیکن دوسری حدیث میں انہوں نے بیان کی کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو یہ دو حدیثیں انہوں نے پیش کی، کہا کہ دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے، اس کی تطبیق کیسے دی جائے گی؟ دونوں کو سمجھے کیسے؟ دونوں میں تضاد نہیں ہے، جو کھڑے ہونے کی ممانعت ہے اس کی کئی صورت ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان جب کوئی داخل ہوا فوراً لوگ کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک وہ بیٹھتا نہیں، جیسے اسکولوں وغیرہ میں رہا کرتا، استاد سارے کھڑے ہو گئے، استاد بیٹھ گیا یا استاد پڑھانے لگا اور کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، یہ بات اس کی ممانعت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے احترام اور تقدیر میں وہ تو بیٹھا ہوا ہے اور لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں، اور وہ اسی کو پسند کرتا ہے کہ کیا ہے لوگ ہمارے احترام میں کھڑے رہے اور اپنے وہ کیا ہے وہ بیٹھے رہے، یہ چیز بھی ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے آپ کا قریب ہے، آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کرنا اور لا کر کے اس کو بیٹھانا، یہ ممانعت میں داخل نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معمول رہا ہے وہ یہی ہے۔ جیسے آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا، بھائی بڑا محترم مہمان ہے، آپ نے سنا تو آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کیا اور لا کر کے آپ بیٹھا ہے، جس میں کوئی حرج نہیں۔ جی نہیں، جیسے ایسے بھی ہوتا ہے کہ مجلسوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی شیخ آ جائے، کوئی بڑی شخصیت آ جائے، تو ساری مجلس کے لوگ احترام میں نہیں بلکہ ملاقات کرنے کے لیے اٹھتے رہتے ہیں، تو وہ اس ہاں بھائی، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر ان سے سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، معانقہ کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل سنت یہی ہے کہ ایسا شخص آئے بھی تو اسے کہیں ہاں بھائی سارے لوگ کیا ہے بیٹھے رہو، اور جا کر کے وہ بیٹھ جائے۔ جو اصل مجلس جس نے منعقد کی ہے، جو مکان صاحب مکان ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو حق بنتا ہے جائے وہ آ کر کے بیٹھا لے۔ وہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ترتیب سے یمین سے وہ ساروں سے ملاقات کرتے بھائی، یہ جو ہے یہ طریقہ جو ہے، یہ طریقہ مجلس کے اندر آنے کا یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے نا۔ صحابہ کا یہی معمول تھا کہ بیٹھتے، آپ آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت انس مالک کی روایت سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی جو آتا تھا یجلس حیث ینتہی بہ المجلس، جہاں پر مجلس وہاں پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو یہ ایک ایک سے مصافحہ کرنا، یہ چیز جو ہے کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، لیکن یہ عادات میں ہے، اگر کوئی یہ کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ہم نے دیکھا اس میں بسا اوقات انسان کو مشقت ہوتی ہے، ہر تھوڑی دیر میں ایک آدمی آ رہا ہے، ہر تھوڑی دیر میں ایک آدمی آ رہا ہے، بیچارہ بیٹھ نہیں پاتا، اس لیے پھر کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو بلا وجہ کا تکلف ہے، انسان کو پریشان کرنا ہے۔ جی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا عمل تھا وہ دینی مجلس کے لیے خاص تھا یا عام گھر کی مجالس اس میں دینی یا دنیاوی مجلس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اصل کوئی بھی مجلس ہے اس میں لوگ بیٹھے ہیں تو آ کر کے السلام علیکم اور انسان کو بیٹھ جانا چاہیے، یہ ہے اصل جہاں پر ہو۔ البتہ جو مجلس منعقد کرنے والا ہے، مجلس کا جو رئیس سردار ہے، مہمانوں کو وہ اپنے استقبال کر کے لا کر ان کو مناسب جگہ بیٹھا سکتا ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ایک دوسرے یعنی آفیسر شخص کے گھر میں اس نے کام کیا، تقریباً یعنی 3-4 ہزار ریال کا اس نے کام کیا، لیکن اس آفیسر نے یا اس شخص نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ اب دوبارہ چند 2 سال کے انتظار کے باوجود بھی نہیں دیا، اب 2 سال کے بعد دونوں نے پھر ایک مل کر کاروبار شروع کیا ہے۔ تو ساتھی کا یہاں پر سوال ہے کہ جو اس کے 3-4 ہزار ریال جو باقی ہیں اسے کیا اس کاروبار سے وہ نکال سکتا ہے، اس کے پاس اس کے فائدے سے؟ نہیں نکال سکتا۔ بعض علماء گئے ہیں نکال سکتا ہے، لیکن اصل ہے کہ نہیں نکال سکتا۔ اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، ہے کہ نہیں؟ جس نے تمہارے پاس امانت رکھی، امانت ادا کرو، اور تمہارے ساتھ کوئی خیانت، تم خیانت اس کے ساتھ عوض میں نہ کرو۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ ایسی کسی سوال کے جواب میں اس کو پیش کیا اور صحیح قرار دیا ہے کہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ وہ کوئی صحابی تھے
یا یعنی ایسے تھے کہ وہ جو ہے نہیں عام آدمی تھے، وہ کچھ یتیموں کا جو مال ہے ان کے پاس آتا اور اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ پتہ نہیں کیسے غلطی ہوئی کہ کہاں ان سے لکھنے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں، یا کسی نے ایسا کیا، ان کا 1000 دینار یا 1000 درہم کا کیا ہے گھاٹا ان کے اوپر جرمانہ پڑ گیا۔ کہا پھر یتیموں کا پیسہ آیا تو کسی صحابی سے انہوں نے پوچھا، کہا کہ میں اپنا حق لے لوں؟ کہا کہ نہیں، اور یہی حدیث پیش کی، اد الامانہ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ ہمارے بعض بھائی لوگ جو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جو حضرت ہند بنت عتبہ یعنی حضرت ابو سفیان کی بیوی سے، ظاہر بات دیکھیے بیوی کو اور بچوں کو دوسرے لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں وہ فساد کا دروازہ نہیں کھلے گا جو فساد دروازہ دوسرے میں کھل سکتا ہے۔ اسی لیے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے ان کی رائے پسند ہے۔ یا کیا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ جی نہیں، یہاں پر جہاں پر جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ظلم کا بدلہ لینے کی جو حدیث ہے وہ کہاں ہے، کون سی حدیث ہے؟ یعنی اب فَإِنْ عُوقِبْتُمْ مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن یہ ہے کہ پھر وہاں پر کسی شرعی نص کی مخالفت نہ پائی جائے، یہاں شریعت کی مخالفت پائی جا رہی ہے۔ اَدِّ الْأَمَانَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، بالکل نص صریح یہ ہے۔ جی یعنی یہ اپنا پیسہ چھوڑ ہی دے گا، چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ نے قیامت آخر کیوں رکھی ہے، حساب کتاب کیوں رکھا ہے؟ آخرت جو ہے مومن کے لیے دنیا سے کیا ہے، بہتر ہے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔